مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قول بدی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے۔ جو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ بولتے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دو، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، درود بھیجتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ تم پر درود بھیجتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر پڑھتا ہے، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے درود و سلام کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیتا ہے، اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ ہم پڑھتے حضور پر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ اچھا، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو اگر ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک ہی جواب نظر آتا ہے، اس میں جو وہ ایگزیکٹ نظر آ رہا ہے کہ بھائی جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہم نے یہ صرف ترجمہ پڑھا، مگر اگر ہم اس کی گہرائی تک جائیں تو بہت کچھ جواب نکلتے ہیں، بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے وہ اس آیت میں بھی مل جاتے ہیں ہمیں اور حدیث میں بھی۔ اسی طریقے سے حدیث شریف ہے کہ آپ جتنی بار بھی حدیث پڑھیں گے آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملیں گی، گہرائی ملے گی، اس میں جوابات ملیں گے آپ کے، اور بہت چیزیں اتنی ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ 10 مرتبہ ایک حدیث کو پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو کیا یہ آیت جب نازل ہوئی تھی رسول خدا پر تو کیا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پہ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے؟ بھائی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر آپ کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوتا رہا اور یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے درود الشریف نبی پاک پر بھیج رہا ہے، درود و سلام بھیج رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی پر درود و سلام اس وقت سے بھیج رہا ہے جب نبی مکرم کا وجود تھا دنیا میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو بنایا۔ روح البیان میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ عمر کا تو تقاضا نہیں کہ عمر کتنی ہے، مگر ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب دنیا نہیں بنی تھی، چاند ستارے نہیں تھے، زمین نہیں تھی، جنت دوزخ نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، تو چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ چمکتا تھا، یعنی 70,000 سال کے بعد ایک نورانی تارہ چمکتا تھا۔ کہتے ہیں وہ چمکا پھر بند ہو گیا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ نورانی تارہ چمکا، یعنی کوئی بھی شے اس وقت موجود نہیں تھی، انسانی نسل تو تھی نہیں، جب انسانی نہیں تھے تو نسلیں کہاں سے ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں 70,000 سال کے بعد پھر نورانی تارہ چمکتا بند ہو جاتا۔ کہتے ہیں اس طرح سے میں نے 72,000 مرتبہ اس نورانی تارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے رب کی قسم اے جبرائیل وہ جو تو نورانی تارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا وہ نورانی تارہ میں ہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اس وقت سے ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کو روح البیان میں بیان کر، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر التیم میں لکھا، دیوبند کے عالم نے، اور پوری سند لکھی اس روایت کی۔ کہتے ہیں امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد مولا کائنات علی مرتضیٰ سے سنا، اور مولا کائنات نے رسول خدا سے سنا۔ یعنی پوری سند اہل بیت کی سند ہے۔ آپ یہ دیکھیے پوری سند اہل بیت کی سند، کسی اور کی سند ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ تو سند اہل بیت کی ہے۔ رسول خدا کے گھر والے خود کہہ رہے ہیں امام زین العابدین کہ میں نے اپنے والد حسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد مولا کائنات سے سنا، اور مولا کائنات نے خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضور نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے 14,000 برس پہلے میں اللہ کے حضور میں نور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نور بنایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، امام عبدالرزاق فرماتے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں فرماتے ہیں، اور یہ عبدالرزاق جو ہیں اتنے بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں یہ، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور سے پوچھا جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی شے کس چیز کو بنایا، یعنی کس چیز کو پیدا کیا، سب سے پہلی شے کون سی تھی، کون سی شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی؟ فرمایا جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی شے جو پیدا کی، اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز میرا نور پیدا کیا، میرے نور کو خلق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف تیرے نبی کا نور تھا۔ اس کو بھی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، نشر التیم میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے لکھا، اور امام طبرانی نے معجم طبرانی المعجم الکبیر میں لکھا، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو کہا اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا آدم تم کیا جانو محمد کے بارے میں، ابھی تو میں نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم نے فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تو نے اپنی روح مجھ پر پھونکی، اور میں نے جب سر اٹھایا، جب میں بن چکا تھا اور مجھ میں جان آئی، میں نے سر کو اٹھایا تو لوہے قلم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک شخص کا نام موجود ہے محمد، تو میں سمجھ گیا کہ جس کے ساتھ اللہ نے اپنا نام ملا رکھا ہے، اپنا نام جوڑا، ضرور وہ کوئی عظیم شخصیت ہوں گی، وہ پوری کائنات میں سب سے پیارے ہوں گے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اسی لیے میں نے اللہ ان کا وسیلہ تیرے سامنے پیش کیا، اللہ مجھے ان کے صدقے میں معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تیری معافی قبول کر لی، میں نے تجھے معاف کر دیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کے واسطے، میں نے محمد عربی کے واسطے تجھے معاف کر دیا، محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ پوری کائنات کو خلق کیا محمد عربی کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضور کی نبوت 40 سال کے بعد نہیں آئی، بلکہ حضور نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں نشر الطیب میں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایکچوئل آپ کو نبوت کب سے حاصل ہے، آپ کب سے نبی ہیں، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا؟ حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے، ورنہ وہ یہ پوچھتے ہی کیوں، وہ تو سمجھ جاتے کہ بھئی 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کریں، یعنی 40 سال کی عمر میں بنے، مگر صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ اعلان نبوت تھا، نبی تو پتہ نہیں کب سے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور امام بخاری نے اس کو تاریخ الکبیر میں لکھا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں لکھا اس کو، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اس کو روایت کیا، اور ابن تیمیہ جو
اہل حدیث کے پیشوا اور امام ہیں جن کو اہل حدیث بہت مانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب الفتاوی میں جلد 3 صفحہ نمبر 150 پہ لکھا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، بھی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا، اور شیخ علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا، بہت سارے عالموں نے اس کو لکھا اور صحیح روایت ہے بالکل، اور اس کو روایت کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سے ہیں اس وقت سے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ حضور کے پیدا ہونے پر ہی سلسلہ شروع نہیں ہوا درود و سلام، اس وقت سے ہے۔ جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنت میں گھومتے تھے، اور ماں حوا کو ان کی پسلیوں سے پیدا کیا، تو ماں حوا جب پیدا ہوئی تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ماں حوا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری پسلیوں سے پیدا ہوئی، میں ایک عورت ہوں۔ تو جب ہاتھ بڑھایا ان کی طرف تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں نے، کہ اے آدم تم ان کا مہر پہلے ادا کرو۔ فرمایا اللہ کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، ہم ہی تو لوگ ہیں، ابھی تو انسان بھی کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے ہمارے، تو ہمارا مہر و نکاح کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا، اے آدم تم میرے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیج دو، یہی مہر و نکاح ہوگا۔ تو حضرت آدم کا نکاح اور مہر جو ہوتا ہے وہ حضور کے درود و سلام پر ہوتا ہے، تو حضور پر درود و سلام اس وقت سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک روایت اور مجھے یاد آتی ہے کہ ایک مدھو مکھی حضور، اب مدھو مکھی کیا حضور کے ٹائم سے تھوڑی ہے، پتہ نہیں کب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے بنایا اس کو۔ مکھی حضور کی بارگاہ میں آگے مدھو مکھی، حضور نے پوچھا اے مدھو مکھی تو شہد بناتی ہے تو کس طرح سے شہد بناتی ہے؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں، حضور کا پوچھنا ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو حضور نے پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، حضور مدھو مکھی سے گفتگو کر رہے ہیں، حضور مدھو مکھی کی بھی لینگویج جانتے ہیں، بولی جانتے ہیں۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں پھولوں کا رس چوستی ہوں، پتیوں کا رس چوستی ہوں، اور پتوں کا رس چوس کر اور پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہوں، اس سے میں شہد بناتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، شہد بھی، وہ پھول کڑوے ہوتے ہیں، پتی بھی کڑوی ہوتی ہیں کچھ، اور کیا کہتے ہیں ایسی پھل بھی کچھ کڑوے ہوتے ہیں، تو شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ جب میں پھلوں کو چوستی ہوں، پتیوں کو چوستی ہوں، اور کیا کہتے ہیں پھولوں کو چوستی ہوں، تو چوسنے سے لے کر اگلنے تک آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس وجہ سے شہد میٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم جو شہد پیتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کی برکت کی وجہ سے، حضور کے درود و سلام کے توسل سے وہ مٹھاس ہے اس کے اندر، یہ دیکھیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔